نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل المسلم للمسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ وقال فی حدیث اخری لعنۃ المسلم كقتلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کریم اور مسلمانوں کے حقوق، اس عنوان پر آج ہم نے بات کرنی تھی کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ سورۃ الحجرات 26ویں پارے کی آیت نمبر 10 ہم نے پڑھی ہے کہ مسلمان کے تو بھائی ہوتے ہیں، وہ اس کی عزت، اس کا مال، اس کا خون اس کے لیے حرام ہے، اور جو مسلمان کو لعنت کرتا ہے۔ اب بخاری شریف مسلم شریف کی متفق علیہ حدیثوں کا جو مجموعہ ہے مشارق الانوار 2800 حدیث ہیں، اس میں ایک حدیث جہاں لکھی ہوئی ہے کہ مسلمان کو جب لعنت کرتا ہے تو گویا کہ اس نے قتل کر دیا، اور دوسری ایک حدیث میں ہے کہ وہ گویا کلمہ آسمان پر بلند ہو کر خدا سے اجازت چاہتا ہے کہ ہم نے کس پر برسنا ہے، تو خدا جس کو مستحق سمجھتا ہے اس پہ برسا دیتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بدبختی کی بات ہے کہ بندہ کسی کو لعنت کر رہا ہو اور خود لعنت کا زدہ ہو جائے، اور لعنت زدہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پھٹکار پڑ جانا کہ دور کر دو اس کو اللہ کی رحمت سے۔ جب اللہ کی رحمت سے بندہ دور ہو جائے تو پھر کیا بچے گا؟ اس لیے کہا کہ مسلمان پہ کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو اس کی مال کے خلاف، جو اس کی عزت کے خلاف، جو اس کی جان کے خلاف ہو۔ خطبہ حجۃ الوداع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں فرمایا تھا کہ آج کون سا دن ہے، آج یہ کون سا مقام ہے، یہ سمجھانے کی بات تھی۔ یہ عرفات کا میدان ہے، یہ مکہ کا شہر ہے، یہ حج کا دن ہے، سنو اسی طرح حرام ہے مسلمان کی جان اور اس کا مال اور اس کی عزت، ان دنوں سے بھی زیادہ قیمتی عزت والی ہے، عزت والی ہی سمجھنا، اور اس لیے کوشش میں لگے رہو کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، وہ مسلمان بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ یا رسول اللہ، مظلوم کی تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیسے سمجھ جائے؟ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی یہ تمہاری مدد ہے کہ کل حشر میں وہ مظلوم ہوا بنا کھڑا ہوگا، اس کو روکو ظلم سے، اور جو ظلم اور زیادتی اور کرپشن اور یہ فنکاریاں ایسے کرتے ہوں ان کو روکنا چاہیے، اور جو یہ روکتا ہے وہ بہت بڑا جہاد کرتا ہے، اور یہ آج رک جائے گا تو کل مارا نہیں جائے گا۔ اس لیے حضرت فرمایا مفلس کس کو کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی مال متاع نہ ہو۔ اب فرمایا نہیں یہ دنیا کی باتیں کرتے ہو نا، اصل بات تو یہ حشر کے میدان میں ابد الآباد کی زندگی جہاں سے شروع ہوگی کبھی نہ ختم ہونے والی، وہاں بندہ مفلس ہو گیا تو پھر کیا کرے گا؟ وہ مفلس ہے جس نے یہاں بندوں کے حقوق مارے ہوں گے۔ سورۃ تغابن میں یہ واقعہ ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، ہم تمہیں باہم غبن کرنے والے دن میں ایک دوسرے سے چھینہ چھپٹی ہوگی۔ یہ ہار جیت بھی کہا ہے، جس نے کسی پر ظلم زیادتی کی ہوگی بدلے میں اعمال لیے جائیں گے، اور وہ بدلے میں اعمال سارے ختم ہو جائیں گے، تو پھر کہا جائے ان کی بدعمالیاں گناہ ہیں وہ اس پر لا دو، اور وہ اس پہ لاد دیا جائے گا اور ٹٹو بن جائے گا، اور پھر لد کر داخل جہنم ہو جائے گا، تو یہ مفلس ہو جائے گا۔ اس سے بچانا ہے اپنے مسلمان بھائی کو، تو اس لیے اس آیت میں فرمایا کہ مسلمان کے بھائی ہوتے ہیں، وہ ان کی باہم جو ہے اصلاح کی کوشش کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو حقوق اور فرائض کے معاملے میں۔ فاتقوا اللہ لعلکم ترحمون، جب یہ تم تقوی کی طرف جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ پھر کہے گا کہ میں تم پہ رحم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ نیکی کی بات کو ضرور آگے پہنچاؤ، اور جو ابلاغ کرتا ہے وہ پورا ثواب پاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔